بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے یہاں سے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، انا نحن نحیی الموتیٰ، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ مشرکین مکہ بڑے زوردار انداز میں دوبارہ جو ہے زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، سورہ قاف کے اندر آتا ہے، کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے ہیہات ہیہات لما توعدون، سورہ مومنون میں آتا ہے بعید ہے یہ بات، بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور سورہ یاسین میں ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اور کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ تو فرمایا بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں جو نیکیاں بندہ آگے بھیجتا ہے۔ وَآثَارُهُمْ جو ہے یہ کیا بولتے ہیں، اثرون کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جو پیچھے چھوڑ آیا ہے، جو صدقہ جاریہ کر کے آیا ہے، مسجد بنائی، دینی مدرسہ بنایا، مسافر خانہ بنایا، یتیم خانہ بنایا، دینی کتابیں لے کر وقف کی، قرآن وقف کیا، مسجد میں صفیں ڈلوائیں، نیک اولاد چھوڑ آیا، شاگرد چھوڑ آیا، یا برے کام کی رسم ڈال آیا، جیسے سینما بنایا، شراب خانہ چھوڑ آیا، بری اولاد چھوڑ آیا، بری اولاد مرنے کے بعد اس کے ساتھ سانپ کی طرح لپٹے گی۔ تو فرمایا ہم لکھتے ہیں جو آگے بھیجا ہے یا جو پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہر شے ہم نے شمار کر رکھی ہے ایسے دفتر میں جو کھلا ہے۔ اس دفتر کا نام لوح محفوظ ہے اور اس میں ہر چیز کا ریکارڈ ہے، اور قیامت والے دن اس کا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں پیش کی جائیں گی تو اس کے ہاتھوں کی طوطے اڑ جائیں گے۔ مثلا پوچھا جائے گا اے بندے تجھے یاد ہے کہ تو نے مسجد کی سیڑھیوں پر تھوکا تھا؟ تجھے یاد ہے کیلے کا چھلکا تو نے رستے میں پھینکا تھا؟ لوگوں کے سامنے ننگے سر پھرتا تھا؟ تو یہ پریشان ہو جائے گا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی درج ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو نیکی چونکہ تیری نیکیوں کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے، اس لیے میں نے تیری یہ تمام خطائیں معاف کر دی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے۔ آگے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ، ٹھیک ہے، اب ہم نے اس آیت کے اندر پڑھا کہ ان کو ڈرائیں، یعنی پچھلے ہم نے یعنی سبق کے اندر شروع میں پڑھا، معذرت، پچھلے سبق میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا نا شروع سبق میں، ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی طور پر بہت تکلیف ہوتی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ تو ان کے فائدے کی بات کیا بولتے ہیں کہ بھئی دیکھیں میں ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور ان سے مانگتا بھی کچھ نہیں ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کو رب تعالیٰ کے احکام پہنچاتا ہوں، اور یہ میری تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے مثال بیان کریں۔ ضرب یضرب کے متعدد معنی آتے ہیں، مارنے کا بھی ہے اور بیان کرنے کا بھی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہاں معنی بیان کرنے کا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ، ٹھیک ہے، اور آپ بیان کریں ان کے سامنے مثلا ایک مثال اصحاب القریۃ، بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون، جس وقت آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ یہ کون سی بستی تھی؟ تو تمام تفسیروں میں موجود ہے کہ یہ انطاکیہ کی بستی تھی، ٹھیک ہے، مصر میں، اور یہ اب بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اذ جاءها المرسلون سے رسولوں سے مراد کون مراد ہے؟ تو رسولوں سے کون مراد ہے؟ اس کے متعلق دو تفسیریں منقول ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو نمائندے بھیجے تھے، ایک کا نام بولس اور دوسرے کا نام یوحنا تھا۔ یہ بگڑے ہوئے نام ہیں، اصل میں یونس اور یحییٰ تھا، ٹھیک ہے۔ یونس کو یہ بولس کہتے تھے اور یحییٰ کو یوحنا بنا دیا انہوں نے۔ آج کل بائبل کی کتابوں میں یوحنا اور بولس ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یعقوب کو آج کل جیکب بنا دیتے ہیں، یوسف کو جوزف اور اسحاق کو آئزک۔ یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص حواری تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کی
اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حق کا پیغام پہنچایا۔ آگے اللہ پاک انہی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، باقی آیتیں کل پڑھیں گے اور آگے اس قصے کو لے کے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ السلام